اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تقوی سوچ اور عمل کی وہ روش ہے جو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیوں کو اپنے اندر سمیٹ لیتی۔ اللہ کی کتاب جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کا مقصد بھی تقوی پیدا کرنا اور متقین بنانا ہے۔ قرآن مجید کی کتاب ہدایت ہے ان کے لیے کہ جو اپنے اندر تقوی کی صفت رکھتے ہوں۔ اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ اس سے ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اس کی راہ پہ چلنے کے لیے تقوی ضروری اور ناگزیر ہے، اور اس کے ایک معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ کتاب دراصل متقی بنانے کے لیے کتاب نازل ہوئی۔ تقوی جس کو کہ ہم سب جانتے اور پہچانتے ہیں اور مختلف طریقے سے اس کا تصور و تعریف ہمارے درمیان موجود ہے، یہ عربی کے جس لفظ سے نکلا ہے اس کے معنی بچنے کے ہیں، واقعہ کے معنی بچنے کے ہیں، اس سے تقوی کا لفظ نکلا ہے۔ اور تقوی کے بالکل لغوی معنی، ڈکشنری معنی یہ ہوں گے کہ اپنے آپ کو بچانا اور خود بچنا کسی بھی چیز سے۔ یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ودیت کیا ہے کہ جو چیز بھی ہمیں نقصان پہنچاتی ہو اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں، بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ غور کریں تو پوری زندگی کا تانا بانا انہی دو چیزوں سے بنا جاتا ہے۔ ایک یہ کہ ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں جن کو ہم اپنے لیے نقصان دہ سمجھتے ہوں، اور وہ چیزیں حاصل کریں جن میں ہم اپنے لیے نفع اور فائدہ دیکھتے ہوں۔ نقصان اور نفع کا پیمانہ مختلف ہو سکتا ہے، لیکن مومن ہو یا کافر ہو، انسان کی فطرت میں یہی دو جذبات موجزن رہتے ہیں، اور زندگی کے ساری سوچ اور سارا عمل انہی دو چیزوں سے متعین ہوتا ہے۔ جس چیز سے نقصان پہنچتا ہو، اپنی جان کو، عزت کو، آبرو کو، آن کو، مال کو، آدمی اس کے خلاف دفاع کرتا ہے، اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اور جہاں بھی وہ نفع دیکھتا ہے، پڑھنے میں، لکھنے میں، کیریئر بنانے میں، تجارت کرنے میں، دوسروں پر اپنا حکم جتانے میں، اپنی عزت بنانے میں، اس کے لیے وہ کام کرتا ہے۔ تو ایک لحاظ سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ تقوی دراصل ایک منفی صفت ہے، جو اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کا نام ہے کہ جو نقصان پہنچانے والی۔ لیکن آپ غور کریں تو جب آدمی اپنے کسی منصوبے کو ہر اس چیز سے بچا لے کہ جو اس کو نقصان پہنچانے والی ہو، جس کا معنی یہ ہے کہ وہ منصوبہ اس کا کامیاب ہو جائے گا۔ اگر کسان بیج ڈال کے اپنی کھیتی کو ہر اس آفت سے بچا لے جو آفت کھیتی کو نقصان پہنچا سکتی ہو، تو کھیتی لہلہا اٹھے گی اور اپنی فصل بھی دے گی۔ اس لحاظ سے تقوی دراصل دین کی پوری زندگی کو اچھے اعمال سے بھر دینے کا نام بھی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اچھے اعمال کو اختیار کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کم سے کم آدمی ان چیزوں سے رک جائے کہ جو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ اور لغوی معنوں کے لحاظ سے دین میں تقوی کا تصور اس لحاظ سے وسیع اور جامع ہے کہ اس میں ان چیزوں سے بچنا پیش نظر ہے کہ جو زندگی کے مقصد کے خلاف ہوں، اور زندگی کا مقصد اگر اللہ کی بندگی اور اس کی رضا اور جنت کی طلب ہے، تو ہر وہ کام اور ہر وہ بات جس سے اس راہ میں رکاوٹ پڑتی ہو، جس سے یہ منزل کھوٹی ہوتی ہو، جس سے اس کو نقصان پہنچتا ہو، اس منصوبے کو، اس پروجیکٹ کو، زندگی کے اس مشن کو، اس کیریئر کو کہ آخرت بنے، اللہ کی رضا حاصل ہو، وہ خوش رہے، اس سے بچانا دراصل تقوی ہے۔ اسی لیے تقوی ظاہر تو پوری زندگی میں ہوتا ہے، لیکن فی الواقع اس کی جڑ انسان کے دل میں ہے۔ دل میں اگر خدا کی بندگی، اس کی محبت،
اس کی جنت کی طلب، اس کی آگ کا احساس، اس سے بچنے کی تڑپ موجود ہو، تو پھر اندر وہ استعداد اور وہ صلاحیت اور وہ طاقت پیدا ہوتی ہے جس سے آدمی ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکے کہ جو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی۔ اسی لیے قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ تقویٰ تو دراصل دل کا تقویٰ ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے اور پرکھ لیا ہے کہ ان میں تقویٰ موجود ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک ارشاد ہے بڑی طویل حدیث میں، جس میں آپ نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق شمار کرائے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ التقویٰ ہاں ہونا، 3 دفعہ آپ نے اپنے سینہ مبارک کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا کہ تقویٰ دراصل یہاں ہے۔ بدقسمتی سے تقوی کا یہ بہت جامع تصور اور اس کی اصل بنیاد یہ ہے کہ وہ دل کی اس صلاحیت کا، کیفیت کا نام ہے کہ اللہ موجود ہے، اور کوئی کام ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس کو ناراض کرنے والا ہو۔ ہر وقت یہ دھیان لگا رہے اور خیال لگا رہے، اور اگر اس سے غفلت ہو جائے جو بالکل ممکن ہے آدمی کی زندگی میں، تو پھر وہ لوٹ کر اسی طرف آ جائے۔ جیسے ہی ہوش آئے، جیسے ہی تنبیہ ہو، جیسے ہی اس کو خیال آ جائے کہ میں کوئی ایسا کام کر گیا جس سے خلاف تھا، تو وہ لوٹ کے واپس آ جائے۔ یہ بھی تقوی کی صفت یہ نہیں ہے کہ آدمی کبھی کوئی غلطی نہ کرے، بلکہ تقوی کی صفت یہ ہے کہ وہ لوٹ کر واپس آ جائے اگر غلطی ہو بھی جائے۔ یہ بنیاد بھی نگاہوں سے محو ہو گئی، اور تقوی کا یہ تصور کہ پوری زندگی پر حاوی ہے، یہ بھی آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا، اور بالآخر تقوی جو ہے وہ چند ظاہری چیزوں کے اوپر آ کر محدود ہو گیا۔ وضع، قطع، اٹھنا بیٹھنا، آداب، ان تک تقوی کی تصور میں محدود ہو گیا۔ جب ہم نے اجتماعی تقوی کے لفظ کو اختیار کیا اس موضوع میں، تو اجتماعی تقوی کا کوئی لفظ قرآن و حدیث میں تو نہیں پایا جاتا، اس لحاظ سے ایک نیا لفظ ہے، اور نیا لفظ اختیار کرنے میں کوئی نہ کوئی غرض ہونی چاہیے، اور اس کی غرض یہ ہے کہ تقوی کی زندگی کا وہ دائرہ جو اجتماعیت سے تعلق رکھتا ہے، ہم اس کے بارے میں کچھ گفتگو کریں۔ اس لیے کہ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جو عموماً اب نگاہوں سے محو بھی ہو چکا ہے اور تقوی کی حدود سے باہر بھی نکل چکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرام اور حلال کا تصور بھی بڑا محدود ہو گیا ہے۔ ہم جب حرام اور حلال کا لفظ بولتے ہیں تو حرام کے ساتھ ہی ہمارے ذہن میں سود اور شراب اور زنا اور حرام مال اور اس قسم کی چیزیں تو آتی ہیں، لیکن یہ ہمارے ذہن میں بہت کم آتا ہے کہ معاملات میں بھی اور انسانوں کے ساتھ تعلقات میں بھی اور حقوق اور فرائض میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو حرام ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نماز کی، زکوٰۃ کی طرح فرض کر کے عائد کر دی گئی۔ خون بہانا حرام ہے، کسی کا حق مارنا حرام ہے، حسد کرنا حرام ہے، غیبت کرنا یہ بھی حرام ہے، مردار کھانا یقیناً قرآن میں لکھا ہے کہ حرام ہے، سور کا گوشت مردار حرام ہے، لیکن غیبت کرنا بھی مردار گوشت کھانے کے برابر ہے، اس لیے وہ بھی اسی طرح حرام ہے۔ لیکن شراب کا جام دیکھ کر تو ہمارے اندر ایک کراہیت پیدا ہوتی ہے، ایک تنفر پیدا ہوتا ہے، اور کوئی مسلمان یہ نہیں سوچ سکتا کہ وہ شراب کے جام کو ہاتھ ملائے، ہاتھ لگائے، یا سور کا گوشت کھائے، یا وہ کوئی اور اس قسم کی بات کرے۔ لیکن یہ گناہ، یہ حرام چیزیں جن کو حدیث میں بھی حرام کیا گیا ہے، قرآن مجید نے بھی حرام کیا ہے، جب قرآن یہ کہہ دے کہ یہ مت کرو تو وہ چیز حرام ہو جاتی ہے۔ سود کے بارے میں اس نے یہی کہا ہے کہ سود مت کھاؤ، وہ سود حرام ہو گیا۔ شراب کے بارے میں اس نے کہا شراب کے قریب مت جاؤ، شراب حرام ہو گئی۔ زنا کے بارے میں اس نے کہا زنا کے قریب مت جاؤ، اور زنا حرام ہو گئی۔ اسی طرح اس نے کہا کہ تجسس مت کرو، بدگمانی مت کرو، غیبت مت کرو، کسی کا تمسخر مت اڑاؤ، برے گالیاں نہ دو، یہ سارے کے سارے بھی احکام ہیں۔
اور جس طرح قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم ہے، زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، چور کا ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، شراب سے رک جانے کا حکم ہے، سود نہ کھانے کا حکم ہے، اسی طرح یہ احکام ہیں۔ ان کے درمیان کوئی فرق قرآن مجید نے نہیں کیا ہے، لیکن آہستہ آہستہ کیونکہ یہ مشکل کام ہے، اس لیے یہ تقوی کی تعریف سے بلکہ حرام چیزوں کی تعریف سے بھی خارج ہوتے گئے۔ اور ایک مسلمان، آج کا مسلمان جو کہ اللہ کے دین کی پابندی کر رہا ہو، وہ یہ تو نہیں سوچتا کہ میں شراب پی لوں یا سور کا گوشت کھا لوں، لیکن اس کو غیبت کرنے میں اور جھوٹ بولنے میں اور کسی کا حق مارنے میں اور کسی کے ساتھ بدعہدی کرنے میں اور کسی کے ساتھ برا سلوک کرنے میں، اس میں اس کو کوئی آر نہیں محسوس ہوتا، کوئی اس کے ضمیر میں اتنی ہی خلش نہیں پیدا ہوتی، اندر سے کوئی نفرت کی لہر اسی طرح نہیں اٹھتی جس طرح کے ان چیزوں کے بارے میں اٹھتی۔ اس لیے یہ تقوی کا پہلو کہ جو اجتماعی زندگی سے متعلق ہے، یہ بڑا اہم پہلو ہے، اور اسی لیے ہم نے اجتماعی تقوی کی اصطلاح وضع کر کے اس پہلو کو واضح کرنے کے لیے اس گفتگو کا اہتمام کیا ہے۔ قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ تقوی کی جتنی بھی اس نے تعریفیں کی ہیں، اس کے اندر یہی پہلو سب سے اہم اور سب سے نمایاں ہے جس کو اس نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ سورہ البقرہ کی وہ مشہور آیت کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو، وضع قطع ظاہری اعمال یہ نیکی کے کام نہیں ہیں، بلکہ نیکی تو یہ ہے کہ جو اللہ پر ایمان لائے اور دوسری چیزوں پر جو میں آخرت پر، اور اس کے بعد اپنا مال اللہ کی محبت میں لوگوں پر خرچ کرے، یہ تقوی کی نشانی ہے، یہ دوسروں کے ساتھ متعلق ہے۔ پھر فرمایا کہ جو نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، نماز کا قائم کرنا بھی جماعتی زندگی کا مترادف ہے، اور زکوٰۃ کا تو دینا ہی دوسروں کے لیے ہے۔ پھر فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جو بھی عہد کریں اس کو پورا کرتے ہیں اور صبر کے روش اختیار کرتے ہیں۔ اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہ لوگ متقی ہیں، یہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ تو قرآن مجید نے بھی جہاں جہاں بھی ذکر کیا ہے احکام کا ہے، نکاح و طلاق کے احکام ہیں، وراثت کے احکام ہیں، اجتماعی زندگی کے احکام ہیں، اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو آگے نہ بڑھاؤ، واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو، اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرو، یہ بھی تقوی کی نشانی ہے۔ مجلس میں کہا جائے کہ پھیل جاؤ تو پھیل جاؤ، اور کہا جائے کہ سکڑ جاؤ تو سکڑ جاؤ، جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو یہ بھی بڑی نیکیاں ہیں، کوئی معمولی نیکیاں نہیں ہیں بلکہ یہ بھی بہت بڑی نیکیاں ہیں، یہ بھی اجتماعی اخلاق سے تعلق رکھتی ہیں۔ پھر وہ حکمران کے جو دوسروں پر جبر و استبداد کرتے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی بات تھی، یہ بھی بہت بڑا ظلم ہے، اور اس کے خلاف بھی قرآن مجید نے ساری بات کھول کے بیان کی۔ اور جو نبی خدا کے آئے، انہوں نے جہاں اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہاں پر قرآن مجید نے ایک سلسلے سے ہر نبی کی دعوت بھی نقل کی ہے کہ واتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو، اس لیے کہ اطاعت کے لیے تقوی جو ہے وہ لازمی اور ناگزیر ہے۔ اجتماعیت کے جو مختلف پہلو ہیں وہ بھی الگ الگ شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اجتماعیت کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ آدمی اور آدمی کے درمیان جتنے بھی تعلقات اور معاملات، اور آپ غور کریں تو یہ تو ایک ایسا دائرہ ہے جس میں تقریباً زندگی کا بیشتر حصہ اس کی حدود میں آ جاتا ہے، ماں باپ سے، بھائی بہنوں سے، دوستوں سے، احباب سے، محلے والوں سے، کاروبار کے، سیاست کے، دوستی کے، سارے تعلقات اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ایک تعلق وہ ہے جو کہ اجتماعیت سے آدمی کا قائم ہوتا ہے، اپنے ذمہ داروں سے، اور جو ذمہ داروں کے تحت نیچے ہوں، خواہ وہ حکمراں ہوں یا کمپنی کے مالک ہوں یا کسی تنظیم کے سربراہ ہوں، جو بھی ذمہ دار ہوں ان کے تعلقات اپنے نیچے والوں سے، اور ان کے جو تحت ہیں ان کے تعلقات اپنے اوپر والوں سے، اور ایک پوری اجتماعیت سے آدمی کے تعلقات، یہ سب کے سب اجتماعی تقوی کی تعریف میں آتے ہیں۔ اور یہی دراصل اجتماعی تقوی وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ جواب دہی کے لیے، مسئولیت کے لیے نازک مقام ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سامنے جب اعمال پیش ہوں گے تو وہ 3 رجسٹر ہوں گے، 3 حصوں میں تقسیم ہوں گے۔ ایک اعمال کا رجسٹر وہ ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ ہرگز معاف نہیں کرے گا،
اور ایک اعمال کا رجسٹر وہ ہوگا جس کی اسے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، اور ایک اعمال کا رجسٹر وہ ہوگا جس کو وہ حساب لیے بغیر نہیں چھوڑے گا۔ پہلا جو رجسٹر ہے اس میں شرک ہے، شرک کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ دوسرا جو رجسٹر ہے اس میں وہ چیزیں ہیں جو آدمی نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیے، جس کا تعلق اس کی ذات سے ہے، اور یہ اللہ کے بارے میں نماز چھوٹ گئی، کچھ اس میں کوتاہی ہو گئی، یہ روزے میں کوئی کوتاہی ہو گئی، یہ وہ اعمال ہیں جن کے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، یہ بھی آدمی کی بھلائی کے لیے ہیں، وہ چاہے گا تو معاف کر دے گا اور چاہے گا تو اس پہ حساب لے لے گا۔ لیکن جو تیسرا رجسٹر ہے یہ تو ان معاملات کا ہے جو انسان اور انسان کے درمیان ہے، اور یہی دراصل اجتماعی معاملات ہیں، اور یہ وہ رجسٹر ہے جس کو وہ حساب لیے بغیر ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اجتماعی تقوی کا، یہ تو سب سے نازک معاملہ ہے، دنیا میں بھی اور آخرت کی نجات کے لیے بھی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف انداز میں اپنے صحابہ کے ذوق اور ان کے مزاج اور ان کی سوچ کی تعمیر اس طرح کی کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ انسان اور انسان کے درمیان معاملات یہ دراصل تقوی کا وہ دائرہ ہے جس میں ان کو سب سے زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے اور سب سے زیادہ اپنی خبر گیری کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا کوئی اور مداوع نہیں ہو سکتا، نہ عبادات ہو سکتی ہیں اور نہ کوئی دوسری نیکیاں ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت مثال میں ایک دفعہ اپنے اصحاب سے یہ پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا مفلس تو ہم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو اور جس کے پاس دنیا کا مال و متاع نہ ہو، من لا درہم لہ ولا دینار۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ میری امت مفلس وہ ہے جو قیامت کا دن آئے گا اور نماز اور روزہ اور صدقات کی بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، یاتی بالصلاۃ والصیام والصدقہ، لیکن اس کے ساتھ اس حال میں آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کے اوپر بہتان لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا۔ یہ سارے آپ نے قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وضرب ھذا، اور سارے دعوے دار وہاں پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کے دعووں کا تصفیہ کیا جائے گا، اس کا قصاص دلوایا جائے گا، اور اس کے بعد اس کی نیکیاں لے کے پورا آپ نے منظر کھینچ دیا ہے اس کا کہ یوتا ھذا من حسناتہ، اس دعوے دار کو نیکیاں دی جائیں گی، اس دعوے دار کو نیکیاں دی جائیں گی، اس لیے کہ وہاں تو کوئی اور کرنسی نہیں ہوگی جس کے تحت آدمی کے اعمال کا فیصلہ ہو، سوائے اس کے نیک اعمال ہی اس کا سارا ذخیرہ ہوں گے۔ یہاں تک کہ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی اس کے دو دعوے داروں کی برائیاں اور گناہ لے کر اس کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں آپ نے پھر اس کو ایک اور مؤثر انداز میں یوں فرمایا کہ آدمی اپنے اعمال نامے پہ نگاہ ڈالے گا، نیکیاں دیکھے گا تو سمجھے گا میں تو نجات پا گیا، یہاں تک کہ دعوے دار کھڑے ہو جائیں گے، اور جب دعوے دار دعوے کرنا شروع کریں گے تو اس کے بعد وہ ایک ایک دعویٰ جب اس کا تصفیہ کیا جائے گا، اس کے بارے میں فیصلہ صادر ہوگا، تو آخر میں معلوم ہوا کہ سارا کے ساری نیکیوں کا ذخیرہ تو دوسروں کی نظر ہو گیا اور کچھ اپنے پاس نہیں رہا جس سے کہ آخرت میں نجات کا سامان ہو۔ تو یہ دراصل آخرت میں بھی اس کی اہمیت ہے، اور کوئی عبادات بھی اس کا مداوع نہیں کر سکتی۔ جیسا میں نے کہا کہ لوگ بہت ساری عبادات کر کے لائیں گے لیکن تصفیے کے اندر وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور دین نے جو قدروں کا پیمانہ دیا ہے اس میں اسی کو سب سے اہم بات کے طور پر رکھا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا اور کہا گیا کہ ایک عورت جو ہے بہت نمازیں پڑھتی ہے، صدقہ دیتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن اس کے پڑوسی اس کی زبان سے تنگ ہیں، بد زبانی سے تنگ ہیں، اس کا کیا انجام ہوگا؟ آپ نے کہا ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ ایک دوسری عورت کا ذکر ہوا کہ فرض نمازیں پڑھ لیتی ہے، کچھ پنیر کے ٹکڑے صدقہ کر دیتی ہے، رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے، اور کوئی عبادات میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے، لیکن یہ کہ پڑوسی اس کی خوش کلامی سے، شینی بیانی سے بہت خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہی فی الجنہ، یہ جنت میں جائے گی۔ ایک اور واقعہ حدیثی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک صاحب حضور کی مجلس میں آئے اور اٹھ کے گئے
تو آپ نے کہا کہ یہ تو کسی کو جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے جب یہ سنا تو ان کو یہ شوق ہوا کہ وہ جا کر یہ معلوم کریں کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ جو ان کو جنت میں لے جانے والی ہے۔ ان کے بارے میں یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جنتی کو دیکھنا ہو تو ان کو دیکھ لیں۔ ان کو شوق تھا جنت میں جانے کا، اس کی تلاش میں رہتے تھے۔ وہ ان کے پاس گئے، کوئی بہانہ کیا اور کہا کہ مجھے گھر سے لڑائی ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، میں آپ کے پاس کچھ وقت رہنا چاہتا ہوں۔ کہ ٹھیک ہے، آپ شوق سے ٹھہر جائیں۔ وہ اس میں گھر رہے۔ انہوں نے دیکھا کہ رات آئی، رات پوری گزر گئی، فجر کا وقت آ گیا، انہوں نے کھڑے ہو کر تہجد نہیں پڑھی۔ ان کو بڑا تعجب ہوا کہ جو آدمی تہجد بھی نہیں پڑھتا وہ جنت میں کیسے جائے گا۔ اور پھر دن بھر دیکھتے رہے، کوئی ان کو خاص بات نظر نہیں آئی ان کے اعمال میں، عبادات کے لحاظ سے، تقوی کے جو معیار ہیں ان کے لحاظ سے۔ تو انہوں نے تیسرے دن رخصت لی اور کہا کہ میں تو دراصل اس لیے آیا تھا اور میں نے تو آپ کے اندر کوئی ایسی بات پائی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں بھی جو کچھ ہوں میں سامنے ہوں، اتنا ہی جانتا ہوں، بس اتنی بات ضرور ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے کوئی کینہ اور دشمنی نہیں۔ تو انہوں نے کہا بس یہی دراصل وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں یہ بشارت دی کہ یہ آدمی جنتی ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عبادات کے درمیان ان چیزوں کا مقام کیا ہے۔ جو انسان اور انسان کے درمیان، بلکہ یوں آپ کہیں کہ انسان اور ساری مخلوقات کے درمیان، جس میں کہ جانور اور پرندے اور درخت سب آ جاتے ہیں، ان کے درمیان جو بنیادی اصول ہے اجتماعی تقوی کا، وہ یہ ہے کہ آدمی دوسرے کو ایذا پہنچانے سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ ساری شریعت کی بنیاد یہی ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہوں یا وراثت کے احکام ہوں یا سیاست کے قانون ہوں یا اسلامی شریعت کی حدود ہوں، سب کا مدار اسی بات پر ہے کوئی انسان دوسرے انسان کو ایذا نہ پہنچائے، اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ چھوٹے چھوٹے احکام ہوں کہ آدمی گھر میں جائے تو اجازت لے کر داخل ہو، 3 آدمی کھڑے ہوں تو 2 آدمی آپس میں بات نہ کریں۔ ان کے اندر بھی جو پہلو ہے وہ یہ کہ تیسرے آدمی کو ایذا پہنچے گی، تکلیف ہوگی، اس لیے گھر میں داخل ہو جاؤ گے تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی، ایذا پہنچے گی، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو چھوٹے احکام ہو یا بڑے احکام ہو، ان سب میں بنیادی اصول یہی ہے۔ اور سارے علماء نے حسن اخلاق کی تعریف یہ کف الاذی، اچھا اخلاق یہ ہے کہ آدمی اذیت پہنچانے سے اپنے آپ کو بچا لے، اپنے آپ کو روک لے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ میں تو اگر آدمی سے 2 باتیں اختیار کر لے تو یہ پوری شریعت اس کے اندر آ جاتی ہے۔ ایک یہ کہ وہ جو کام کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے کرے، اور دوسرا کام یہ کسی بندے کو، کسی مخلوق کو اپنے آپ سے ایذا نہ پہنچائے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ کوئی بات ایسی نہ کہے، کوئی کام ایسا نہ کرے، کوئی معاملہ ایسا نہ ہو جس سے کہ دوسرے انسان کو ایذا پہنچے۔ یہ شریعت پوری کی پوری اس کی گرفت میں آ جائے گی اگر وہ صرف ان 2 اصولوں کو ہی اپنی زندگی کے اندر اختیار کر لے۔ بہت سارے واقعات ہیں سیرت کے، حدیث کے، جس میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کم سے کم آدمی کو اتنا تو ضرور کرنا چاہیے، نیکیوں کے طریقے بتائے، دوسروں کا خرچ کرو، غریبوں کی خدمت کرو، کما کر بھی دو، اچھی بات کہو، بھلی بات کہو۔ اور جب لوگوں نے کہا کہ اگر یہ بھی نہ ہو سکے اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے اور یہ بھی ہم نہ کر سکیں، تو آپ نے کم سے کم اپنے سے کسی کو شر پہنچانے سے اپنے آپ کو روک لو، بچا لو۔ یہ تو کم سے کم چیز ہے کہ جس کا آدمی سے مطالبہ ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جو آدمی کسی مسلمان کو ایذا پہنچاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ من اذی مسلما فقد اذانی ومن اذانی فقد اذی اللہ، اور جس نے مجھے ایذا پہنچائی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائی، اس نے اللہ کو ایذا پہنچائی۔ تو بندے کا معاملہ براہ راست اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہو گیا۔ اور مسلمان کی تعریف یہی کی کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو، اور جس کے ہاتھ میں اپنے معاملات دے کر مسلمان مطمئن ہو کہ یہ معاملات ٹھیک چلیں گے۔ اور پھر آخر میں فرمایا کہ مسلمان پر حرام ہے، اس کا خون بھی حرام ہے، اس کی عزت بھی حرام ہے اور اس کا مال بھی حرام ہے۔
تو یہ حرام، جب عزت آ گئی اس کے اندر حرام، اور مال جان آ گئی، جسم آ گیا، تو اس دائرہ بڑا وسیع ہو گیا حرمات کا اور محارم کا. جو میں نے بات آپ سے کہی تھی نا کہ ہم نے تو حرام کا تصور بھی بڑا مختصر کر دیا ہے، بڑا محدود کر دیا ہے، اور صرف کھانے پینے اس قسم کی چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں یہ حرام ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خون بھی حرام ہے، عزت بھی حرام ہے، وَإِرْزُهُ، اور اس کا مال جو ہے وہ بھی حرام ہے. تو یہ دراصل وہ بنیادی اصول ہے جس کے تحت کہ تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے. تقوی کے اور بہت سارے احکام ہیں، سب کو سمیٹ کر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر صرف اتنا ہی ایک اصول ہاتھ میں آ جائے، جس کو قرآن میں، حدیث میں بہت ساری جگہ، کبھی براہ راست، کبھی واضح طور پہ، کبھی بالواسطہ، کبھی اشارے سے، کبھی مختلف طریقے سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ بنیاد ہے. طلاق میں، نکاح میں، جیسا میں نے کہا کہ ان سب معاملات میں اللہ تعالیٰ ہر جگہ یہی بات کہتا ہے کہ ایسی بات نہ کرو جس سے کہ بیوی سے شوہر کو ایذا پہنچے، یا ورثہ اس طرح تقسیم ہو جس سے ایذا پہنچے. اور جتنے بھی کام ہیں ان کے اندر اصل چیز تو ضرر کو مٹانا ہے، نقصان کو مٹانا ہے، انسانوں کے تعلقات میں ایذا کو ختم کرنا ہے. اسی کو پھر دوسرے الفاظ میں ظلم سے تعبیر کیا گیا ہے. اور ظلم سے بچنا یہ اجتماعی طبقے میں اسی طرح جس طرح ایذا سے بچنا ہے، ظلم سے بچنا ہے. ظلم کا لفظ تو خاص طور پہ بہت کھول کے استعمال کیا گیا ہے، اور ظلم کے بہت ساری صورتیں ہیں. شرک بھی ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم. لیکن انسانوں کے درمیان جو ظلم ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں بیان فرمایا کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کرنا حرام کر دیا ہے، تو تم بھی آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو. اور یہ ظلم ایسی چیز ہے جو قیامت کے روز اندھیرا بن جائے گا، اور اس سے کوئی نجات جو ہے پھر آدمی کی نہیں ہوگی. مظلوم کے دعا سے بچو، اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. آپ نے جو گورنر بھیجے، جن کو کوئی معاملات مسلمانوں کے سپرد کیے، جن کو دوسروں سے مال میں، حکومت میں، سیاست میں ان کے معاملات پیش آتے رہے، ان کو آپ کی وصیت اور آپ کی ہدایت یہ تھی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اس لیے کہ مظلوم کی بد دعا جو ہے وہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہے. پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ فَاجِرًا، اگر مظلوم بہت گناہ گار ہو، جب بھی اس کی بد دعا جو ہے وہ لگے گی، اس لیے کہ اس کے گناہ اس کے ذمہ ہیں اور تمہارا ظلم تمہارے ذمہ ہے. پھر ایک اور دفعہ آپ نے کہا ان کان کافرن، اگر وہ کافر ہو، جب بھی اس کی، اگر مظلوم ہے، اس کو ظلم ہوا ہے، تو اس کی بد دعا عرش الہی تک جائے گی. اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچنا. اور ظلم کا دائرہ جیسا میں نے عرض کیا تھا کہ وہ صرف انسانوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کو ساری مخلوقات تک وسیع کیا گیا ہے. اور اسی طرح مومن کا یہ مزاج بنایا گیا ہے، کسی کے ساتھ بھی زیادتی کا نہ سوچے، زیادتی نہ کرے. جانوروں کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اس کا بھی اندازہ ہو جائے کہ اس معاملے میں اسلام کی تعلیم اجتماعی تقوی میں کتنی نازک اور حساس ہے. حالانکہ جانور تو بے زبان ہوتا ہے، لیکن آپ نے کہا کہ ان جانوروں کے بارے میں بھی اللہ سے تقوی اختیار کرو. تو فرمایا البہائم المعجمہ، یہ جانور جو بے زبان ہیں ان کے بارے میں اللہ سے تقوی اختیار کرو. ذبح بھی کرنا ہے تو آرام کے ساتھ کرو، چھری کو تیز کرو. ایک آدمی نے جانور کو لٹا دیا اور اس کے بعد اس کے سامنے چھری تیز کرنے لگا. آپ نے کہا کہ اس کو تم دو موتیں کیوں مارتے ہو؟ ایک تو اس کو مرنا ہی ہے، ذبح ہی کرنا ہے، اور سامنے چھری تیز ہوتے دیکھ کر اور اس کو دوسری موت آ رہی. تو چھری پہلے ہی تیز کرو، اس کے بعد جانور کو لٹاؤ. اور ایک عورت کے بارے میں فرمایا کہ اس نے ایک بلی کو باندھ دیا، نہ اس کو وہ کھولتی تھی کہ جا کر اپنا خود کھا لے، نہ غذا دیتی تھی، وہ مر گئی. تو میں نے اس کو کئی احادیث میں کہ میں نے معراج کے وقت دیکھا اور اوقات میں دیکھا، میں نے ایک عورت کو جہنم میں صرف اس لیے دیکھا کہ اس نے بلی کو بھوکا باندھ دیا اور وہ مر گئی. اونٹوں کے بارے میں، جانوروں کے بارے میں، پرندوں کے بارے میں، کسی نے پرندوں کو پکڑ لیا، ماں بے قرار پھرنے لگی، آپ نے کہا اس کو چھوڑ دو. اور جانوروں کے بارے میں بھی قصاص ہوگا، اس کا بھی آپ نے اشارہ دیا کہ اگر زیادتی ہوگی، پرندہ کہے گا کہ اس آدمی نے مجھ کو بیکار مارا، نہ اس نے کھایا نہ کچھ کیا بلکہ ڈال دیا. جو جانوروں کے مقابلے ہوتے تھے، جانوروں کو باندھ کر تیر کے نشانے بنائے جاتے تھے، اس سب سے آپ نے منع فرما دیا کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے کہ جانوروں پر اس طرح کے مظالم کریں.
ایک اونٹ، آپ ایک انصاری صحابی کے باغ میں گئے تو اونٹ آپ کے پاس آیا، پیٹ جو ہے وہ پیٹ سے لگ رہا تھا فاقے کے مارے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، تو آپ نے کہا کہ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے تمہاری کہ تم اس کو کھانے کو نہیں دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو، تمہارے جانوروں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ تو جس شریعت میں، جس دین میں جانوروں، پرندوں، چیٹیوں، ان کے بارے میں اتنا اہتمام ہے، اس میں انسانوں کا کیا مقام ہوگا؟ ایک اور حدیث میں جو بخاری میں ہی ہے، یوں آتا ہے کہ پیغمبر نے، پرانے زمانے کے کوئی پیغمبر تھے، ان کے بارے میں حدیث میں ہے کہ ان کو ایک چیٹی نے کاٹ لیا، تو چیٹیوں کے پورے بل کے اندر آگ لگا دی، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اسی ایک ہی چیٹی کو مارتے جس نے تمہیں کاٹا تھا، ساری چیٹیوں نے تو کوئی قصور نہیں کیا تھا کہ تم ان کو اس طریقے سے آگ لگا دو۔ تو یہ بدلہ لینے کے اندر بھی اس طریقے سے ظلم سے بچنا، اس کی بڑی شدید تاکید ساری احادیث و قرآن کے اندر موجود ہے۔ ایذا اور تکلیف پہنچانے میں جو چیزیں سب سے اہم ہیں، ایک تو سب سے پہلے جان کا معاملہ ہے، اور جو مسلمان کو جان بوجھ کے قتل کر دے، قرآن مجید کے الفاظ متعمدن، تو پھر اس کا تو بدلہ یہ ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں رہے گا، اس کا کوئی مداوع نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے ایک آدمی کو قتل کیا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے ساری انسانیت کو قتل کر دیا، اور جس نے ایک آدمی کی جان بچا لی اس نے گویا کہ ساری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو یہ جو ہے یہ جان کا تو احترام ہے، لیکن جسم کا بھی، اور تعذیب سے، عذاب دینے سے منع کیا گیا ہے۔ تعذیب کا انگریزی میں آپ ترجمہ کریں تو آج جو ہمارے ہاں ریاستوں نے اختیار کر رکھے ہیں، حکومتوں نے اختیار کر رکھے ہیں، وہ ٹارچر کا لفظ ہے، اور ٹارچر سے تو اس طرح منع کیا گیا ہے، کسی لحاظ سے بھی انسان کو ٹارچر کر کے نہ اس کی اجازت ہے کہ جرم اگلوائے جائیں، نہ اس کی اجازت ہے کہ حکومت اپنے کام کرائے، نہ اس کی اجازت ہے کہ مخالفین پر ٹارچر کیا جائے۔ چنانچہ واقعہ ہے کہ ایک دفعہ دیکھا کچھ لوگ دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، تو ایک صحابی پاس سے گزرے، یہ کچھ بعد کے دور کا واقعہ ہے، انہوں نے پوچھا یہ لوگ دھوپ میں کیوں کھڑے کیے گئے؟ کہا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے ٹیکس نہیں ادا کیے، اس لیے ان لوگوں کو دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا۔ فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو آدمی بندوں کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتا ہے۔ تو تعذیب سے، ٹارچر سے، جسم کو کوئی نقصان پہنچانے سے، یہ اسی جان کی تعریف کے اندر آتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایسا مذاق کرنا جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے، اس کو بھی آپ نے سختی سے منع کیا۔ کسی کے جوتے چھپا دیے، کسی کا اسلحہ چھپا دیا، اگر باہمی معاملات ایسے ہیں اس میں کوئی برا نہیں مانتا تو اس کے اوپر تو کوئی نکیر نہیں ہو سکتی، لیکن جہاں آدمی اس سے برا مانے، اس کو تکلیف پہنچائے، تو پھر اس سے آپ نے منع فرمایا۔ بے شمار احادیث میں اس کے واقعات ہیں، اس میں آپ کی تنبیہات ہیں۔ یا اسلحہ سے اشارہ کرنا، تلوار سے یا دوسری چیز سے، اس سے بھی آپ نے کہا کہ مسلمان کو ڈراؤ مت، اس کو خوفزدہ مت کرو۔ تو یہ سارے جو احکام ہیں دراصل یہ جسم اور جان کی حفاظت کے لیے ہیں، کہ مسلمان سے، مسلمان بھائی زبان سے اور اس کے ہاتھ سے اس کی ہر چیز محفوظ رہے، اس کا خون بھی محفوظ رہے، اس کا مال بھی محفوظ رہے، اور اس کی عزت جو ہے وہ بھی محفوظ رہے۔ اس سے اگلی چیز حدیث میں آئی تھی کہ خون بھی حرام ہے اور عزت بھی حرام ہے، اور عزت تو انسان کی خون سے بھی زیادہ اس کو عزیز ہوتی ہے۔ آدمی جان دے دیتا ہے لیکن عزت اس کے لیے زیادہ قیمتی ہوتی ہے، اور مسلمان کی عزت پر کہیں سے بھی کوئی حرف آئے، آدمی کوئی ایسی بات بولے، وہ غیبت ہو یا تمسخر ہو یا برا بھلا کہنا ہو یا بدزنی ہو یا بدگمانی ہو، دوسروں کے عیوب نقل کرتے پھرنا ہو یا ان کی چغلی کھانا ہو یا جا کے تعلقات کو خراب کرنا ہو، اس سب کے بارے میں تو احادیث کے اندر اتنی شدید وعید آئی ہیں اور اتنی تنبیہات آئی ہیں کہ جو اور احکام اور اعمال کے بارے میں نہیں ہیں۔ اور غیبت کے بارے میں کہا گیا تو زنا سے بھی بدتر جرم ہے غیبت کرنا، اور حالانکہ غیبت تو بڑی عام ہے، جو انسان دوسرے انسانوں کی پیٹھ پیچھے برائی سے ذکر کرنا، ان کے ایسی باتوں کا ذکر کرنا جو ان کو ناگوار ہوں، یہ تو بہت معاشرے کے اندر مسلمانوں کے عام ہے۔ جہاں سود نہیں کھانے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، شراب پینے کو برا سمجھتے ہیں، مسلمان کا گوشت لوگ بہت آرام سے اور مزے لے لے کے کھاتے ہیں، یہ آپ کو بڑی کثرت کے ساتھ نظر آئے گا۔ چغلی کھانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا،
لوگوں کے عیوب کھولنا بلکہ لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کا حکم ہے. جو آدمی لوگوں کے عیوب کی پردہ کشائی کرتا ہے، ان کو ذلیل کرتا ہے، اس کو بھی بڑی سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے. تو یہ عزت کا معاملہ ہے کہ جو جس طریقے سے بھی ہو، آدمی بات کے ذریعے سے، کسی اشاروں کے ذریعے سے، اور اشاروں سے جو قرآن مجید نے خود بھی اس کا ذکر بار بار کیا ہے، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، جو اشاروں کے ذریعے لوگوں کی برائی کرے، ان کی تحقیر کرے. تحقیر کرنے کو تو یوں فرمایا گیا ہے کہ یہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہ بات بالکل کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے یا اس کو کہیں پر ذلیل کرے. چنانچہ جو حدیث مسلم کی بہت مشہور ہے کہ مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس پر ظلم نہ کرے، اس کو بے یار و مددگار نہ چھوڑے، اس کو کہیں ذلیل نہ کرے، اور اس کو اپنے سے حقیر نہ سمجھے، حقیر نہ کرے. اسی کے اندر وہ جملہ ہے کہ تقویٰ ہا ہونا، تقویٰ جو ہے وہ اس جگہ ہے. مسلمان کو جہاں جو آدمی دل میں حقیر سمجھے وہاں تقویٰ نہیں ہو سکتا. تقوی کے تو معنی یہ ہے کہ آدمی مسلمان کی عزت کرے اور مسلمان کے ساتھ تکریم کا برتاؤ کرے. اس کے بعد پھر تیسری چیز جو ہے مال حرام کر دیا گیا ہے، اور مال کی حرمت جو کہ بہت واضح اور صاف ہے. جس کو بھی مسلمان کا مال ہے وہ دوسرے پر حرام ہے. اور جہاں رمضان میں روزے رکھنے کا حکم دیا گیا کہ آدمی صبح سے شام تک کھانے پینے سے رک جائے اور صرف رات میں سورج ڈوبنے سے لے کر فجر تک کھائے، اس کے فوراً بعد قرآن مجید نے کہا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. یعنی روزہ جو کہ حلال چیزوں سے بھی روک دیتا ہے دن کے اوقات میں، وہ تو اسی بات کا ذریعہ ہے کہ اس سے تقویٰ پیدا ہو، اور تقویٰ پیدا ہو تو پھر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، غلط طریقوں سے مال ایک دوسرے کا مت کھاؤ. جو آدمی جھوٹی قسم کھا کر کسی دوسرے کا کوئی چیز بھی ہتھیا لیتا ہے تو فرمایا کہ اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی اور جہنم واجب کر دی. تو ایک صاحب نے پوچھا کہ اگرچہ وہ بہت حقیر بات سی چیز ہو، آپ سے کہا لکڑی درخت کے ایک ٹہنی اور شاخ کے برابر بھی ہو، کسی نے جھوٹی قسم کھائی، کسی کا حق مال لیا، کوئی زمین ہتھیا لی، تو زمین جو ہے وہ آگ کا توق بنا کر اس کی گردن میں ڈال دی جائے گی. تو مال کے اندر بھی جو مال کے آدمی کا اپنا نہیں ہے، کسی دوسرے کا مال ہے، اس کو کھانا یا اس کو حاصل کرنا، یہ بھی اسی اجتماعی تقوی کا ایک حصہ ہے. اسی طرح پھر باہمی تعلقات ہیں، باہمی حقوق ہیں ایک دوسرے کے، اور اس کے اندر تو قدم قدم پر تقوی کی تاکید ہے. اس لیے کوئی احکام بھی ایسے نہیں ہیں کہ جو تقوی کی حدود سے باہر جاتے ہوں یا جن پر کہ آدمی تقوی کے بغیر عمل کر سکتا ہو. صرف آپ سورہ البقرہ اٹھا کر اگر اس کی تلاوت کر لیں، جس میں کہ معاشرتی زندگی کے احکام ہیں، خاندانی زندگی کے احکام ہیں، تو آپ کو ہر حکم کے بعد یہ آیت ملے گی واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. کہیں یہ ہے تم کو اس طرف لوٹ کے جانا ہے، کہیں یہ ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے، کہیں یہ ہے کہ وہ سن رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، کہیں پر یہ ہے کہ تمہارے ساتھ ہے. لیکن واتقوا اللہ، اس لیے کہ یہی تو تقوی کی اصل جانچ اور پرکھ ہے کہ آدمی معاملات کے اندر، خاندان کے اندر جو زیر دست ہیں، بیوی زیر دست ہوتی ہے، بچے زیر دست ہوتے ہیں، ملازم زیر دست ہوتے ہیں، غلام زیر دست ہوتے ہیں، ان کے بارے میں بھی انصاف کی روش کے اوپر قائم رہے اور حقوق میں اس کی پابندی کرے. یتیموں کے حقوق میں کہ جو یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ تو پیٹ میں آگ بھرتے ہیں. یتیم کیا ہے؟ یتیم بے سہارا ہے، وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا، اور اس کا مال کھانا جو ہے وہ پیٹ میں آگ بھرنے کے مترادف ہے. مسلمان بھائی اگر اپنے کسی عمل کا عذر کو پیش کرے تو اس عذر کو قبول کرنا یہ بھی ضروری ہے. دل میں کینہ رکھنا، صلح صفائی نہ کرنا، اس کے بارے میں حدیث میں آیا کہ ہر پیر و جمعرات کو لوگوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں اور جو گناہ ہوتے ہیں معاف کر دیے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ جس نے شرک کیا ہو یا جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور دشمنی ہو، ان کے تعلقات خراب ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کا معاملہ مؤخر کر دو، ان کے بارے میں باقی اعمال کے بارے میں بھی فیصلہ نہیں کیا جائے گا. اس لیے کہ مسلمان بھائی کا جب بھی وہ عذر پیش کرے اس کو قبول کرنا ضروری ہے. وہ اگر کسی کو وعدہ کر کے امن دے کر اس کو نقصان پہنچانا، یہاں تک کہ حکومتوں کے لیے بھی، حکمرانوں کے لیے بھی آپ نے اس بات کو جائز نہیں قرار دیا کہ لوگوں کو کوئی فریب دے کر اپنے قابو میں لے آئیں،
خواہ دشمن ہو، مخالف ہو، کافر ہو، اور اس کے بعد بدعہدی کریں اور ان کو کوئی نقصان پہنچائے. آپ نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں جو آدمی کسی کو امن دے، پناہ دے، اور امن و پناہ دینے کے بعد اس کو نقصان پہنچائے. اور پھر اسی میں حدیث میں یہ الفاظ میں اگرچہ وہ کافر ہو، نہیں کافر کے ساتھ بھی یہ سلوک جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹا وعدہ کر کے کوئی فریب دے کر اس کو اپنے قابو میں کر لیا جائے اور اس کے بعد پھر اس کو تکلیف پہنچائی جائے. تو ان میں باہمی تعلقات میں تو دراصل تقوی کے دو بنیادی اصول ہیں. ایک اصول ہے عدل اور دوسرا اصول ہے پاس عہد. ان کو اگر آدمی اختیار کرے تو اجتماعی تقوی جو باہمی تعلقات کا ہے اس کا سارا دائرہ اس کے اندر سمٹ کے آ جاتا ہے. عدل کے لیے حکم دیا اعدلوا هو اقرب للتقوی. تقوی کا راستہ جو ہے، تقوی سے قریب کرنے والی چیز جو ہے وہ تو انصاف ہے. انصاف کرو، کسی کے بھی بارے میں انصاف کی بات کہنا پڑے تو انصاف کی بات کہو. وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا، بات بھی منہ سے نکلے تو انصاف کی بات نکلے. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، اگرچہ تمہارا رشتہ دار، قرابت والا، دوست کوئی بھی ہو، لیکن بات جو ہے وہ منہ سے وہ انصاف کی نکلے. اور اس کے بعد فرمائے گا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی کی دشمنی بھی تمہیں اس بات کے اوپر اس راہ پر نہ لے جائے کہ تم خود انصاف کی راہ سے ہٹ جاؤ. اور کفار قریش کا ذکر تھا جنہوں نے کہ مسلمانوں پر مظالم ڈھائے، گھروں سے نکالا، جنگ کے لیے امن کرائے، حج اور عمرے کا راستہ بند کر دیا، وطن واپس نہیں جا سکتے تھے. اس سب کے باوجود کہا ہے کہ دیکھو یہ کام تمہیں اس پر مجبور نہ کر دیں کہ تم بھی انہی کی طرح کا برتاؤ ان کے ساتھ کرنے لگو. مکے سے 13 سال مظالم برداشت کر کے مدینے آئے، جنگ کی اجازت ملی کہ قاتلو، تم لڑ سکتے ہو، ولا تعتدوا، لیکن زیادتی مت کرنا. ان اللہ لا یحب المعتدین، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ دراصل عدل کا حکم تھا اور ہر معاملے میں تھا. مسلمان تو پوری امت بنائی اس لیے گئی ہے کہ وہ عدل کے اوپر گواہ بن کر کھڑی ہو. کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، عدل کو قائم کرنے والے، اللہ کی خاطر انصاف پر گواہی دینے والے بنو. اور پھر آگے یہ ہے کہ اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف پڑے، تمہارے رشتہ داروں کے خلاف پڑے، کسی امیر کے خلاف پڑے، غریب کے خلاف پڑے، لیکن یہ کہ عدل کے اوپر قائم رہو. یہ تقوی کا راستہ ہے. اور دوسری چیز پاس عہد ہے. جو بات منہ سے نکل جائے اس کی پابندی ضروری ہے. کہیں بھی آدمی عہد باندھے، دوسرے انسان سے وعدہ کرے تو اس کا پورا کرنا بھی ضروری ہے. اور کوئی امانتیں عہد باندھ کر اپنے ذمے لے تو ان کی پابندی جو ہے وہ بھی ضروری ہے. یہ دائرہ جو ہے تقوی کا، اجتماعی تقوی کا، یہ انسان اور انسان کے درمیان معاملات کا ہے. دوسرا دائرہ جو ہے وہ اجتماعی زندگی کے اندر ہے، جہاں پر کہ خاندان کا ادارہ بھی ہے، اور اس کے بعد پھر اور ادارے تنظیمی جماعتی جو قرآن مجید نے بنائے ہیں، امت کے اندر موجود ہیں. اور سب سے بڑھ کر حکومت کا ادارہ ہے، ریاست کا ادارہ ہے، جس کے بارے میں کھول کے یہ بات بتائی گئی کہ اصل تو ان سب کا مدار بھی اس تقوی پر ہے جو انسان دوسرے انسانوں کے ساتھ برتتا ہے. چنانچہ ریاست کی مثال اگر ہم لے لیں تو حکمرانوں کے بارے میں بھی یہی بات کہی گئی کہ حکمراں کا فرض یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرے. اور جو حکمراں جھوٹ بولتا ہے یا بدعہدی کرتا ہے اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ حکمراں تو سیدھا جہنم میں جائے. چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بغیر کسی حساب کے آگ میں ڈال دے گا. یعنی ان کے اعمال لازماً ایسے ہوں گے کہ کسی حساب کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ان میں سے ایک جو ہے وہ امام کاذب ہے، یعنی وہ لوگوں کا امام کہ جو جھوٹ بولتا ہو. اسی طرح جو آدمی کے مسلمانوں کے کسی کام کا بھی ذمہ دار بنایا جائے اور اس کے بعد پھر وہ اس کام میں لوگوں کو دھوکہ دے اور فریب دے اور ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک نہ کرے تو فرمائے کہ فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور یہ بھی تقوی کے خلاف ہے. مال و دولت اگر پبلک کا مال ہے اور پیسہ ہے اس کی امانت میں ہے تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر ایک رسی اور ایک چادر اور ایک عبا بھی کسی نے اس میں سے خیانت کر لی تو پھر یہ اس کو جہنم میں لے جائے گی. تو یہ ساری جو مال کے بارے میں احتیاط ہے اور لوگوں کے حقوق کے بارے میں احتیاط ہے حکومت کے عہدیداروں کے لیے، یہ سب پر جو جہاں بھی مسلمانوں کے
اس میں یہ الفاظ نہیں ہے کہ جو آدمی حکومت کے منصب پر ہو، بلکہ من ولی من امر المسلمین، جس کو مسلمانوں کے کسی کام کی ذمہ داری بھی سپرد کی گئی، اس کے اوپر یہ تقوی کی حدود جو ہیں وہ لازمات۔ دوسرا پہلو جو ہے وہ جو کہ پیچھے چلنے والے ہیں ان کا تعلق آگے چلنے والوں سے، اس میں بھی اسی تقوی کی ہدایت ہے، اس کے بھی احکام کھول کے واضح کر کے بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ حجرات کا اگر بیچ کا حصہ مسلمان و مسلمان کے باہمی تعلقات کے بارے میں ہے، تو شروع کا حصہ مسلمانوں کا تعلق اپنے رسول سے ہے۔ کوئی آدمی امت میں سے وہ مقام تو حاصل نہیں کر سکتا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا، لیکن ایک درجے میں جو لوگ بھی آگے چلنے ہوں، اپنی بات منوانے پر ضد کرنا، اپنی بات پر مصر ہونا، اپنی بات پہ اڑ جانا، یہ کوشش کرنا کہ ہماری ہی بات مانی جائے، اسی کے لیے آدمی اپنی آواز اونچی کرتا ہے، لڑتا ہے، بھڑتا ہے۔ تو یہ بے ادبی جو ہے یہ ایک تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی تھی، لیکن جو مرض تھا وہ تو دراصل ان اجڑ گوار سرداروں کا تھا کہ جو صحیح معنوں میں ایمان تو نہیں لائے تھے، لیکن اسلام کا غلبہ دیکھ کر مومن ہو گئے تھے، اور اب آ کر یہ چاہتے تھے کہ ہماری بات سنی جائے، ہمارا مشورہ مانا جائے، ہم کو مجلسوں کے اندر برتری دی جائے، ہم کو پہلے بلایا جائے۔ تو اس سب کے بارے میں سورہ حجرات کے شروع میں کہا گیا کہ واتقوا اللہ، اللہ سے تقوی اختیار کرو۔ جو رسول اللہ اور رسول سے اپنے آپ کو آگے نہیں بڑھاتے، مقدم نہیں کرتے، جو اللہ اور رسول کے آگے اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں، بات کو سلیقے سے کرتے ہیں، بات سننے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، ان کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے آزما لیا ہے اور جانچ لیا ہے۔ یہ جو مختلف پہلو ہیں اجتماعی تقوی کے، جس میں نے سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ تو انسان کے درمیان جو ہیں ان پر گفتگو کی، پھر اجتماعیت کے اندر بھی تھوڑے سے اشارات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اس کے اندر جو اصل بات تھی وہ میں نے شروع میں کہی تھی، اور اسی بات کو اگر آپ سامنے رکھیں کہ ایذا پہنچانا، کسی قسم کی بھی ایذا پہنچانا جس کی کوئی گنجائش شریعت میں دین کے کسی واضح حکم کے تحت نہ نکلتی ہو، اس کی کوئی گنجائش تقوی کے ساتھ نہیں ہے۔ بالعموم بدلہ لینے کی جب نیت ہوتی ہے اور بدلہ لینے کا جذبہ غالب ہوتا ہے تو آدمی زیادتی کر جاتا ہے۔ اس کے بارے میں بھی بہت سے واقعات ہیں کہ اگر آدمی بدلہ بھی لے تو اتنا ہی لے کہ جتنا اس کے اوپر زیادتی کی گئی ہے۔ قرآن مجید نے خود یہ بات واضح کی ہے کہ جس پر زیادتی کی گئی ہو اس کو بدلہ لینے کا حق ہے، لیکن اتنا ہی حق ہے جتنا وہ بدلہ اس کے اوپر زیادتی ہے۔ اگر کہیں وہ بڑھ گیا تو پھر اس کے اوپر اپنے عمل کا وبال آ جائے گا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، کہ آدمی معاف کر دے اور اصلاح کر لے، صلح کر لے۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آدمی بدلہ لے۔ اسے بدلہ لینے میں تو اس کے کوئی ضمانت نہیں ہے کہ انسان اتنا ہی بدلہ لے گا جتنا بدلہ اس کے اوپر کی ہوئی زیادتی یا ظلم کا ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی اس کو روایت کیا کہ ایک صاحب حضور کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضور میرے بہت سارے خادم ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، اور میرا کام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ مجھے جھوٹا بھی بناتے ہیں، میرا کام چور بھی ہیں، کام پورا نہیں کرتے، مال بھی چراتے ہیں، اور مجھے میری نافرمانی بھی کرتے ہیں، کہنا بھی نہیں مانتے۔ میرے ان کے درمیان معاملہ کس طرح طے ہوگا؟ تو آپ نے کہا دیکھو، تمہارے اعمال جو ہیں، تم نے جو ان کو سزا دی، ان کو برا بھلا کہا، وہ ایک طرف رکھا جائے گا، انہوں نے جو تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے وہ دوسری طرف رکھی جائیں گی۔ اگر دونوں برابر ہیں تو تم چھوٹ جاؤ، لیکن اگر تم نے بدلے میں زیادہ زیادتی کی تو پھر جتنی بھی زیادہ کی ہے تم سے اس کا قصاص لیا جائے گا اور تمہیں اس کا بدلہ دینا پڑے گا۔ تو وہ صاحب جو ہیں یہ سن کر دور جا کر بیٹھ گئے اور رونے دھونے لگے کہ میں تو تباہ و برباد ہو گیا۔ تو پھر حضور نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم نے کیا قرآن مجید میں یہ آیت نہیں پڑھی کہ یوم ندعو الموازین بالقسط، جس دن کہ ہم انصاف کی ترازویں لگا دیں گے، اور فلا تظلم نفس شیئا، اور کسی جان کے اوپر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، اور اگر رائی برابر بھی چیز ہوگی فاتحنا بہا، ہم اس کو لے آئیں گے، وکفا بنا حاسبین، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ تو انہوں نے کہا حضور اب اس کے بعد تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں ان سب کو معاف کر دوں
اور ان سب کو آزاد کر. چنانچہ میں نے آج ان سب کو آزاد کر دیا. تو بدلہ لینے کا معاملہ تو یہی ہے کہ ایک کوڑا بھی اگر مارا جائے گا تو اس کوڑے کا بھی قصاص و بدلہ انسان سے لیا جائے گا. تو بدلہ لینے ہی کے جو اسپرٹ ہے وہ آدمی کبھی غیبت پر آمادہ کرتی ہے، کبھی تحقیر پر آمادہ کرتی ہے، وہ حسد کے اندر مبتلا کرتی ہے. مجھے یہ نقصان پہنچا، میری عزت پہ یہ حرف آیا، اس نے میرا یہ حق مار لیا، اس نے میرے پر یہ ظلم کیا. اور اس غیظ اور غضب میں، غصے میں، انتقام کے جذبے میں آدمی پھر حد سے نکل جاتا ہے. تو خواہ مال کی حرص میں آدمی دوسرے کے حقوق مارے یا اپنا انتقام لینے کی نیت سے کرے، لیکن یہ انسان اور انسان کے درمیان تعلقات کا معاملہ سب سے زیادہ نازک ہے. اور جیسا میں نے آپ کو سامنے بہت ساری احادیث سے اس بات کو واضح کیا ہے کہ عبادات سے زیادہ یہ چیز اہم ہے، اور یہی انسان کا امتحان ہے کہ وہ دنیا کے اندر اللہ کے خوف سے آپس میں صلح صفائی کے ساتھ رہے. جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اس بات کا اعلان کیا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے کیا کہا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ کیا آپ کوئی ایسی مخلوق بنا رہے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ کوئی ایسی مخلوق بتا رہے ہیں کہ جو خون بہائے گی اور زمین میں فساد مچائے گی. زمین میں فساد بھی انسان کے درمیان مچتا ہے، خون بہانا تو ہے ہی انسان کا انسان کے اوپر ظلم. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، حمد اور تسبیح اور تقدیس یہ کام تو ہم کر رہے ہیں. سجدہ اور رکوع کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو کرنے والے موجود نہ ہو. اور ایک حدیث میں ایک آسمان پر کوئی 4 انگل جگہ بھی خالی نہیں ہے جہاں پر کوئی فرشتہ رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی حمد کر رہا ہے، کوئی تکبیر پڑھ رہا ہے. تو اصل تو خلیفہ اس لیے بنایا تھا کہ وہ یہاں پر اللہ کی خلافت کی ذمہ داری سنبھال کر یہاں پر عدل قائم کرے اور فساد سے بچائے، انسان کا خون نہ بہائے، اس کی عزت پر حملہ نہ کرے، اس کے مال کو غصب نہ کرے. تو یہی تو دراصل اصل امتحان ہے اور یہی انسان کا مقصود ہے، اور اسی سے تقوی کا وہ دائرہ حاصل ہوتا ہے دراصل پوری زندگی کے اوپر حاوی ہے. اور یہ اگر دائرہ ہاتھ سے چھوٹ جائے، اس میں کوتاہی ہو، تو پھر عبادات اس کا مداوع نہیں کر سکتی، بلکہ عبادات پوری آدمی سے چھینی جا سکتی ہیں. اور یہی ایک بات اگر آدمی کو یاد رہے تو اس کو بہت ساری برائیوں سے روک سکتی ہے کہ ہر مظلوم کھڑا ہو جائے گا، اور جس ظلم کے لیے میرے پاس کوئی وہ معقول توجیہ نہیں ہوگی اس پر مجھے سزا دی جائے گی. یہ واقعہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ ایک دفعہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی اور برائی کی ہے، تو انہوں نے اس کو ایک تشت میں کھجوریں رکھ کے تحفے کے طور پہ بھجوائیں اور کہا کہ تم نے آج اپنی بہت ساری نیکیاں میرے حوالے کر دی ہیں، تو میں اس سے کوئی بدلہ تو نہیں دے سکتا، نہیں کھجوریں تحفے کے طور پہ میں تمہیں بھجوا رہا ہوں. تو یہ چیز کہ دراصل جو آدمی بھی زیادتی کرتا ہے اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھوتا ہے، اعمال نامے میں سے نیکیاں کم ہوتی جاتی ہیں، یہاں کی زندگی بھی فساد اور بے چینی کا شکار ہوتی ہے. دل بھی جلتا ہے، کبھی حسد کی آگ میں، کبھی انتقام کی آگ میں، کبھی بے اطمینانی کی آگ میں. وہی آگ یہاں پر ہوتی ہے. جیسا کہا گیا ہے کہ حسد اور کینہ یہ تو ایسی چیزیں ہیں کہ جو نیکیوں کو کھا جاتی ہیں، اس لیے کہ ان سے جو آگ دل میں بھڑک اٹھتی ہے انتقام کی اور حسد کی اور دوسرے سے کچھ بدلہ لینے کی، اس کے اندر پھر آدمی وہ کام کر گزرتا ہے کہ جو اس کی ساری نیکیوں کو غارت کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو یہ بیماریاں وہ ہیں کہ جو آگ کی طرح کھا لیتی ہیں. اور جب فساد پیدا ہو جائے تعلقات کے اندر تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فساد جو ہے یہ تو ہی الحالقہ، یہ ایک استرے کی طرح ہے. پھر فرمایا کہ ایسا استرا ہے لا تعلق الشعر، یہ سر کے بال نہیں صاف کرتا، ولکن تعلق الدین، بلکہ یہ پورے دین کو مون ڈالتا ہے. تو یہ دراصل اجتماعی تقوی کا وہ پہلو ہے، تقوی کا وہ اجتماعی پہلو ہے، یوں کہیے کہ جو نگاہوں کے سامنے رہنا چاہیے، جس کی فکر کرنا چاہیے. اس لیے کہ نماز، روزہ، مختلف چیزیں اس وقت تک کام نہیں جب تک ان کے ذریعے یہ تقوی کا کردار نہ بنے. یہی تقوی ساری خوبیوں کا، ساری بھلائیوں کا ماحصل ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں اپنے ساری بشارتیں اور سارے انعامات تقوی کے ساتھ وابستہ کیے ہیں. قومیں جو ہیں وہ زمین و آسمان کی ساری برکات سے مالا مال ہوں گی اگر وہ تقوی کی روش اختیار کریں.
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیاں، قومیں ایمان اور تقوی کی روش اختیار کریں تو ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ اور آخرت میں تو بار بار کہا گیا ہے کہ جنت تو ہم نے بنائی متقین کے لیے ہے، اعدت للمتقین، یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ ان المتقین فی جنات النعیم، متقین جو ہیں وہی جنت کے اندر پہنچیں گے، اور یہ جنت جو ہے یہ انہی کی وراثت ہے کہ جو تقوی کی روش اختیار کریں۔ تو تقوی کا مفہوم بھی آپ کے سامنے ہے کہ اصل میں تو یہ دل کی یہ دھڑکن ہے، دل کا یہ اندیشہ ہے اور دل کا یہ خوف ہے کہ کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکلے اور کوئی ایسا کام نہ ہو جائے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ اور پھر یہ احساس ہے کہ اللہ کو ناراض کرنے والے کاموں میں سے وہ کون سے کام ہیں جس کو زیادہ ناراض کرنے والے ہیں، زیادہ غضب کرنے والے ہیں۔ اور یہ بات کہ دراصل جو چیزیں حرام کی گئی ہیں وہ صرف کھانے پینے اوڑھنے بچھانے کی حد تک نہیں ہے، بلکہ انسانی معاملات میں، تعلقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار چیزیں حرام کی ہیں اور بے شمار چیزیں فرائض میں داخل کی ہیں۔ جو آدمی عبادات میں اور معاملات میں اور کھانے پینے میں تو حلال کی پابندی کرتا ہے، چیزوں میں حرام حلال کی پرواہ نہیں کرتا، تو وہ بھی اسی طرح گناہگار ہوتا ہے جو کہ نماز چھوڑنے والا جس طرح گناہگار ہوگا، یا جس طرح کوئی سود کھانے والا گناہگار ہوگا، یا شراب پینے والا گناہگار ہوگا۔ تو مومن کے ضمیر کو تو ایک ترازو کی طرح ہونا چاہیے، جس کے اندر ذرا سی بال برابر بھی کوئی وزن پڑ جائے، کسی پر ظلم کا، کسی پر زیادتی کا، کسی حق کی میں کوتاہی کا، تو ترازو جھک جائے، اس کے ضمیر میں خلش پیدا ہو۔ اور والذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جو متقی ہوتے ہیں شیطان ان کو اگر چھو بھی جائے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اپنے گناہ کی معافی مانگتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔